صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ عبید اللہ بن عبداللہ راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا جب کہ وہ قریش کی ایک جماعت میں شریک تھے اور لوگ تاجروں کی حیثیت میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بات اس زمانے کی ہے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے محدود مدت کے لیے معاہدہ کر رکھا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کا زمانہ۔ ہرقل کے آدمی بھیجنے پر قریش کی سب جماعت ہرقل کے پاس آ گئی۔ ہرقل بما اصحاب ایلیہ میں تھا اور ان کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، اور اس کے ارد گرد روم کے سردار موجود تھے۔ پھر ان کو اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو بھی بلا لیا۔ ہرقل بزبان ترجمان قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے، تم میں سے نسب کے اعتبار سے اس آدمی کے زیادہ قریب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی گمان کرتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا اس کا قریب ترین رشتہ دار میں ہوں۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان تو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے قریب ہی رکھو، اور ان کو ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ پھر ہرقل نے ترجمان کو کہا، ان کو کہہ دو میں تم سے اس مرد کے متعلق سوال کرنے والا ہوں جو نبوت کا مدعی ہے۔ اگر وہ مجھے جھٹلائے تو فوراً اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا حیا نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور ان کے حالات بیان کرنے میں کذب بیانی سے کام لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ از روئے نسب تم میں کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ ہرقل نے کہا، کیا یہ بات یعنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے پہلے بھی کسی نے کیا؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس کی پیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا، کمزور لوگ۔ ہرقل نے کہا، کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ میں نے کہا، زیادہ ہو رہا ہے۔ ہرقل نے کہا، اس دین میں داخل ہونے کے بعد بوجہ دین کی سختی کے کوئی مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا تم جو اس نے کہا میں نبی ہوں اس قول سے پہلے اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہمارا اس سے ایک مدت کا معاہدہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں،
مجھے ان باتوں کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کچھ اور کہوں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے ساتھ جنگ ہوئی؟ میں نے کہا، ہاں۔ ہرقل نے کہا، تمہاری اس جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، ہمارے درمیان جنگ مثل ڈول کے ہے، کبھی وہ بھر لیتے ہیں اور کبھی ہم، یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا، وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچ بولنا، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان کو کہا، ابو سفیان کو کہو، میں تم سے اس کے نسب کے متعلق پوچھا تو اسے شریف النفس بتایا، اور اسی طرح انبیاء اور رسل بھی اپنی قوم میں اعلیٰ نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا، کیا تم میں سے اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی، یعنی دعویٰ نبوت؟ تو تم نے بتایا، نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اگر اس سے پہلے کوئی ایسا دعویٰ کر چکا ہو تو میں سمجھتا یہ ایک شخص ہے جو اس بات کی محض نقل کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو تم نے بتایا، نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں جواباً یہ کہہ دوں گا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس بات دعویٰ نبوت کے کہنے سے پہلے تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ تو تم نے بتایا، نہیں۔ میں نے پہچانا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو لوگوں پر جھوٹ تو نہ بولے لیکن اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کی تابعداری کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے بتایا، کمزور لوگ۔ درحقیقت انبیاء کی پیروی کرنے والے ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ تو نے بتایا، دن بدن ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دراصل تکمیل ایمان کی یہی شان ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد بوجہ دین کی سختی کے کوئی اس دین سے منحرف ہوا؟ تو تم نے بتایا، نہیں۔ ایمان کی یہی شان ہے جب وہ دلوں کی مسرتوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو نے بتایا، نہیں۔ واقعی انبیاء کرام کی شان یہی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، وہ تمہیں کس کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا، وہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور نماز، راست بازی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے کہا، اگر جو کچھ تم نے کہا سچ ہے تو وہ عن قریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جس جگہ یہ میرے دونوں قدم ہیں۔ مجھے پہلی کتابوں سے معلوم تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لیکن یہ علم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ظاہر ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ضرور ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔
پھر ہرکل نے وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہاتھ امیر بصرہ کو بھیجا تھا اور امیر بصرہ سے ہرکل کے پاس آیا، اسے منگوایا اور پڑھوایا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ روم کے بادشاہ ہرکل کے نام، اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اس کے بعد تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر سلام لے آؤ گے سلامتی میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے میری دعوت سے اعراض کیا تو پوری قوم کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہ بنائیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا تو تم ان سے کہہ دو، گواہ رہنا ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، جب ہرکل نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو چکا تو اس کے پاس شور و گل زیادہ ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم نکال دیے گئے کہ قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو نہایت عظیم ہے کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے خوف زدہ ہے۔ میرا یقین پختہ ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حلقہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ابن ناطور ایلیاء کا حکم اور ہرکل کا درباری تھا، اور شام کے نصاری کا پادری وہ بیان کرتا ہے کہ ہرکل جب ایلیاء بیت المقدس آیا اور ایک صبح کو نہایت افسردہ ہوا، اس کے جرنیلوں نے اس سے کہا، ہم تیرے چہرے پر اجنبیت محسوس کر رہے ہیں، یعنی افسردگی۔ ابن ناطور کا کہنا ہے، ہرکل بذات خود کاہن اور ستارہ شناسی میں ماہر تھا۔ صاحبین کے استفسار پر بتایا کہ رات کو جو میں نے ستاروں کی طرف نظر کی تو دیکھا ایک فتنہ کرنے والا بادشاہ ظاہر ہوا ہے، اور اس زمانے میں کون فتنہ کرواتا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہودی ہی فتنہ کراتے ہیں، لیکن یہود سے آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے امراء کو لکھ بھیجیے کہ ان شہروں میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی لوگ اسی گو مگو میں تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی حاضر کیا گیا جسے دالی غسان نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سے اسے باخبر کرے، اور جب ہرکل کو خبر مل گئی، کہا جاؤ دیکھو کیا وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا اور آ کر بیان کیا، وہ ختنہ کیا ہوا ہے، اور ہرکل نے اس مرد سے عرب کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، عرب لوگ ہی ختنہ کرتے ہیں۔